کہ آپ مجھ جیسے خاکسار کو سننے کے لیے ابھی تک تشریف فرما ہیں۔ یہاں کی اکیڈمی کے ممبران کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مرتبہ یاد کیا، ایک بار حاضر نہیں ہو سکا تھا، صرف اس کا قرضہ اٹھانے کے لیے اس بار آیا۔ تو اللہ کا حکم کہ جاگتے بھاگتے ایک طرف روحانی مسرتیں تھیں، دوسری طرف جسمانی محنتیں تھیں، لیکن میں اس کے باوجود یہاں پر حاضر ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر شعر و ادب کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ضرور شاعری پیش کروں گا۔ آج گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو نبھاتا ہوں، لیکن آج آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری اس خستگی کا اندازہ کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے آپ مجھے نبھا لیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے شعر سن لیے۔ یہ ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 26 جنوری کے اس عظیم پرو پر، اس موقع پر سارے ہندوستانیوں کو، اپنوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہی ہوں کہ اس گنتنتر دیوس کے موقع پر بات میں یہاں سے شروع کروں تاکہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان کی سمجھ میں بھی پوری بات آ جائے۔ بات یوں ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب لڑنے کے لیے فوجوں کے جوان سرحدوں کی طرف جاتے تھے تو ہمارے نوجوان ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے تھے۔ میرے دل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تحفہ تو ملک کے نوجوانوں کی طرف سے جوانوں کے لیے ہو گیا جو سرحد پہ جا رہے ہیں، جوانوں کی طرف سے کون سا تحفہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو میں تو جواب نہیں دے سکا، لیکن ایک شہید فوجی کی آتما کی آواز میرے 4 مصروں میں ڈھل گئی۔ میں آج یوم جمہوریہ کے اس مشاعرے میں وہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ملے تو۔ دیکھیے اس کی زبان بھی آپ کو مختلف سے ملے گی۔ خون میں ڈوبے یہ اتہاس کے پنے ایک امانت ہیں۔ خون میں ڈوبے یہ اتہاس کے مجھے بتائیے گا کہ بمبئی ہے، اور بمبئی جو ہے وہ شاعری کا نہیں، شاعروں کا بھی قد طے کیا کرتی ہے۔ کہ خون میں ڈوبے یہ اتہاس کے پنے ایک امانت ہیں، جاؤ ان پر ناز کرو، بلیدان کی ان پر چھایا ہے۔ بلیدان کی ان پر چھایا ہے، آنے والی نسل کے خوابوں، لیکن اتنا یاد رہے ہم نے تمہارے کل کی خاطر اپنا آج گوایا۔ آنے والی نسل کے خوابوں، لیکن اتنا یاد رہے ہم نے تمہارے کل کی خاطر اپنا آج گوایا۔ دوستو بہت اچھی طرح سنا آپ نے۔ تھوڑا سا میں آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے تھوڑا سا تازہ ہوا، اب کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کو سب سے زیادہ ضرورت محبت کی تبلیغ کی ہے، اور یہ تبلیغ زبانی نہیں، عملی تبلیغ کی ضرورت ہے، کیونکہ نفرت کو نفرت نے آج تک نہیں مٹایا، جب مٹایا تو محبت نے ہی نفرت کا تمام کیا۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں اور اس نفرت کا حل بتاتا ہوں ایک خالص اسلامی طریقے سے، کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، کیا کہنے؟ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ پھر ایک شعر یاد آیا مجھے، نیا تو نہیں ہے مگر ان حالات میں یاد آتا ہے۔ بھیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹے سے بند کر دو پلیز، بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹا، آئیے بیٹھ جائیے، چائے والے کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ارے وہ تو پانی پلانے والا ہے۔ ٹھیک ہے یہ پی لیجیے پھر۔ جی کوئی بات نہیں۔ جاؤ بیٹے اب مت آنا، جب تک ہم پڑھنا۔ اچھا جاؤ، شکریہ تمہارا۔ جب ختم ہو جائے۔ اصل میں یہ شاعری عجیب چیز ہے، ہماری تو پوری زندگی آپ لوگوں کے بیچ گزری ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شاعر پڑھ رہا ہو، صرف ایک آدمی کو اسٹیج پہ سے ادھر سے ادھر گزارتی ہے، پوری غزل کے سمجھ لیجیے کہ سینے کے اوپر پیر رکھ کے چلنے کے برابر ہو جاتا ہے۔
میں شعر پیش کر رہا تھا کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ محبت مسئلہ، نفرت مسئلہ ہے، مسئلے کا حل یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا۔ یہاں سے وہاں تک میری بات پہنچے تو تصدیق کیجئے کہ وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا؟ واہ 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 واہ، خنجر ضرور اتارے کیا گا کہنے سر، واہ 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 مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مانے گا؟ واہ۔ اور دیکھیے ایک اور حل بتاتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے، وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، مگر جب تم ہنسی بانٹو تو اس کو بھول مت جانا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بھائی واہ، بہت اچھا شعر، واقعی تھک گئے، بہت اچھا شعر تھا یہ، شعر سنا رہا ہوں۔ دوبارہ سنا۔ وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، مگر جب تم ہنسی بانٹو تو اس کو بھول مت جانا۔ ہندوستان بڑا عظیم ملک ہے اور اس عظیم ملک کی عظمتوں میں آپ کا پورا کردار شامل ہے، آپ کی قربانیاں شامل ہیں۔ میں ان سب کو آواز دیتے ہوئے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا، لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے، لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے، اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا سبجیکٹ کے صاحب، واہ 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 واہ، اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ میں بہت ہیوی اینٹی بائیوٹک لے کر پڑھ رہا ہوں آپ کے بیچ، آپ کی محبت کے جھولی میں اپنے شعر پہ ڈال رہا ہوں اڑنے پر آؤ تو کہ دنیا لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے، اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی اتنی چھوٹی لگتی ہے۔ اور ہندوستان کی عظمت سمجھنا ہو تو میرے شعر کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے ہندوستان جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا، کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، آج جانے بمبئی نظر کر رہا ہوں، یہ بالکل نئے انداز کا شعر ہے اور آپ نے اگر قبول کر لیا تو میری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ پیش کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے، ہمیں کو دقت نہیں۔ واہ 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 واہ، نیا موضوع ہے سر، واہ 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 کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے، ہمیں کو دقت نہیں۔ ہم ان درد مندیوں کا نام ہندوستان ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اور اس کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا میں ہندوستان کی پہچان اور انفرادیت صرف اسی درد مندی کی وجہ سے پیش کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے، ہمیں کو دقت نہیں۔ اور عامر صاحب میرے بہت سے شعر پھیل گئے ہیں، لوگوں تک پہنچ گئے ہیں، لوگوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے۔ کبھی میں نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ، ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی۔ اب مصرع دے رہا ہوں، اہل غزل ملاحظہ فرمائیں کہ ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں۔ واہ واہ واہ، ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں، محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، شعر پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، مجھ کو گناہ گار کہے اور سزا نہ دے، اور سزا نہ دے، اتنا بھی اختیار کسی کو خدا نہ دے۔ واہ 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 واہ، مجھ کو گناہ گار کہے
اور سزا نہ دے، اتنا بھی اختیار کسی کو خدا نہ دے۔ یہ غزل آپ کے پاس کچھ اور ذرائع سے پہنچ گئی ہو تو معافی چاہوں گا، مگر چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صدیوں کے جو رشتے ہیں ہندوستان کے، جو ہماری پہچان ہے، پیش کرتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائیں دیں گے، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ارے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، بہت شکریہ، آپ نے سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو سمجھتا ہے واہ، کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں، یہ اعتماد دیکھیں، یہ اعتماد آپ کا بحال رہنا چاہیے۔ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ اور اب شعر سنیے ہے کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کو محسوس کیا جائے لاگ رکھنا شعر کی، کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ واہ 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 واہ، کیا انصاف ہے۔ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ اور فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ اور ہندوستان کی آزادی اس دن مسکرائے گی جس دن ہندوستان کا آخری آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلے گی، اس دن ہندوستان کی آزادی مسکرائے گی۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، اس میں ہر غریب انسان شامل ہے میرے شعر کے اندر، کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ پچھلی صف میں ہی صحیح، پچھلی صف میں ہی صحیح، ہے تو اسی محفل میں، واہ واہ واہ، زندہ باد بمبئی، پچھلی صف میں ہی صحیح، ہے تو اسی محفل میں، ارے آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ پچھلی صف میں ہی صحیح، ہے تو اسی محفل میں۔ اور دیکھیے مشکلیں آتی ہیں، آج بڑی قوموں کے اوپر بڑے وقت آتے ہیں، لیکن اس سے نکل جانا بڑی قوموں کا، بڑے ملکوں کا کام ہوتا ہے، تاریخ بنتی ہے اس سے۔ میں نے کہا کہ آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے۔ مصرے سے جڑیے، آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، ارے میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے۔ آتے ہیں آنے دو، یہ طوفان کیا لے جائیں گے، میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے۔ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے، کیا کہنے، جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے، آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے۔ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے، آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے، تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے۔ آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے، آپ بس کردار ہیں۔ تاریخی شعر پیش کر رہا ہوں، آپ قبول فرمائیے کہ آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے۔ آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچان ہیں، اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ آپ بس کردار ہیں، اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، برداشت کا۔